بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو چلے گئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کندھا مبارک، اپنا گردن مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس کی گردن پہ رکھ کے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے چلے گئے۔ ایک اور روایت میں یہ لوگ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے اوپر میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، کیونکہ آگے جانے سے آگے آپ کے ساتھ آنے پہ میرے پر جل جائیں گے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر دوڑائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوبرو جوان نظر آیا، اور وہ اپنی گردن جھکا دیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قدم مبارک اس کی گردن پہ رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوتے ہیں تو وہاں اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو نوجوان اور خوبرو بندہ تھا یہ کون تھا؟ تو اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ آپ نبیوں کے سربراہ ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، یہ ولیوں کے سردار ہیں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ جو بریلوی حضرات ہیں، بریلوی علماء ہیں، یہ باتوں کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے آسمانوں تک بھی پہنچا دیا۔ اب ان لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا مطلب اور مقصد ہوں گے ان کے پیچھے، اپنی لوگوں کو بیوقوف بنانا یا اپنے لیے پیٹ کمانے کا ذریعہ اس کو بنانا، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفاتی کلمات بیان کرنا، یہ میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ان لوگوں کی نیتیں دیکھ کے، ان لوگوں کی باتیں دیکھ کے ایک عام سی انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، مزید یہ کیا فرما رہے ہیں اور ان کی کرتوتیں کیا ہیں، تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں یہ سب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح ان لوگوں کی انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو کمپلیٹلی واچ کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ویڈیوز کو۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو صالح آپ کے والد ماجد غوث پاک کے، انہوں نے کہا اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے۔ حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہو۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے، روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ از قبیل خدمت۔ واہ واہ واہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے کندھے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا عقلی طور پہ جو اعتراضات ہیں وہ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس طرح ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتب حدیث میں اس طرح کی روایت موجود ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ یہ ہے، شیخ عبدالقادر دہلوی نے لکھا، فرمایا جس وقت غوث پاک سے یہ کہلوایا گیا، یہ کسی سے کہلوایا نہیں گیا، صرف میرے مرشد غوث پاک کو یہ اختیار دیا گیا، کیا کہہ دو قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے، تحفۃ القادریہ میں بھی ہے، جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر میں بھی ہے۔ میرے آقا معراج پہ چلے، میرے حضور معراج پہ چلے، کہاں پہنچے؟ سدرہ کے آگے۔ سدرہ کے آگے جب حضور گئے، سدرہ تک جبریل ساتھ میں۔ اب میرے مرشد کی شان عبد القادر
की शान सुनो, जहां जिब्रील के पर थकते हो और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? रब ने फरमाया, हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ये आपकी औलाद में से है, जो मर्तबे नबियों में तुम्हें अता किया है वो वलियों में इसको अता किया। अरे भी अगला सवाल है, उलमा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम मिराज पर गए तो जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौस पाक के कंधों पर चढ़कर ऊपर गए, तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्तबा तुम्हारा अंबिया में है वही मर्तबा वलियों में गौस पाक का है। ऐसे उलमा पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जो इस तरह का झूठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, क्योंकि ये हुजूर पे झूठ बांधा है ना। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, और मुस्लिम की पहली हदीस मौला अली अलैहिस्सलाम से ही है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। ये बिल्कुल झूठ है कि जी हमारे नजदीक, और खुद ये जो उलमा फरमाते हैं, इनके अपने जो बड़े आलिम हैं अहमद बरेलवी आला हजरत, उनके नजदीक तो औलिया में जो सबसे बढ़कर मुकाम है वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बीच में कहां से आ गए? क्योंकि अदर देन जितने हैं ना अंबिया के, वो औलिया ही है। मेनली तो दो कैटेगरीज है ना, आगे उसकी सब कैटेगरीज हैं, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलादाबाद। लेकिन जो दुनिया में दो कैटेगरीज है ना बड़ी ईमान वालों में, वो अंबिया और गैर अंबिया है। गैर अंबिया जो है वो औलिया अल्लाह है, और उनमें सबसे टॉप के ऊपर सहाबा इकराम है, अहले बैत है। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी से आगे कहां से ले आए बीच में ये? दूसरा, इनको तो छोड़ दें, खुद सूफिया की जो मेन किताब है तज़किरतुल औलिया, उसके अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी, यजीद अब्बाजी जिन्होंने लकब रखा सी अपना, उनके बारे में जुनैद बगदादी का कौल नकल किया है बायजीद के चैप्टर में कि बायजीद का हम में वही मकाम है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में। तो औलिया का सरदार तो वो बायजीद को मानते हैं जुनैद बगदादी। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो चार वास्तों से खुद जुनैद बगदादी के मुरीद है। ये कादरी सिलसिला तो अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब हुआ ना। अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना वो तसव्वुफ में सिलसिला जुनैदिया में है, वो तो खुद जुनैद बगदादी के जो है वो पड़पोता मुरीद है। और जुनैद बगदादी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मर्तबा जो है ना जिब्राइल के बराबर मर्तबा, जिसने जिब्राइल का फरिश्तों में है, जो फरिश्तों का सरदार है। हम सूफिया में जो है वो बायजीद बुस्तामी का आयत है, उन्होंने भी कूड़ और झूठ मारे हैं। हम तो कहते हैं कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का मर्तबा है, जिनके पीछे अल्लाह ताला का कुरान और नबी इस्लाम के फरामीन है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ये सिर्फ बकवासियात हैं, ये झूठ है। और ये झूठ जो है ना, ये हमारे जेलम से भी वो सैफुल मुलूक में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की तरफ मंसूब अशार है। उनके अंदर है कि जदू औखत आई अंबिया ते रूह मीरा दा पहुंचा, ये सारे बकवासियात उसके अंदर हैं। हम नहीं कहते, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहे होंगे, उनकी तरफ चले मंसूब होंगे, एक टन उसने जान रख लेते हैं। तो ये सैफुल मुलूक के अंदर अशार मौजूद है। और खुद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का जो बेटा था इक़्तिदार नईमी, उन्होंने कुफर के फतवे लगाए हैं सैफुल मुलूक के इन अशार के ऊपर, जिनमें ये सारी बातें लिखी हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी का ये मर्तबा है। अब्दुल कादिर जिलानी तो बरी है इस मामले में कि उनके साथ ये चीजें मंसूब की जाएं। ये खामखा लोगों ने मंसूब कर दिए हमें, तो बिल्कुल झूठ है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इन लोगों ने साहबा अहले बैत को छोड़ के इन बाबों के साथ वो अकीदे वाबस्ता कर लिए, तो फिर हर जमाने के अंदर फिर एक लादा मामला होगा। फिर मशहूर किया हुआ जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जी तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, जिसकी गर्दन पे मेरा पाँव नहीं उसकी गर्दन पे खिंजीर का पाँव। और कादरी आगे कह रहे होते हैं सुभान अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। इस पे सुभान अल्लाह पढ़नी चाहिए या लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पढ़ना चाहिए? क्या अल्लाह का कोई नेक बंदा ये कह सकता है कि तमाम अल्लाह के नेक बंदों की गर्दन पे मेरा पाँव है? क्या कभी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने कहा है कि तमाम उम्मत की गर्दन पे हमारा पाँव है, तमाम सहाबा की गर्दन पे हमारा पाँव है? वो तो कह भी सकते थे अलैकुम बिसुन्नती
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنن نبی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے. انہوں نے کبھی جرت نہیں کی، انہیں پتا تھا یہ متکبرانہ جملے ہیں، تو اس کے اوپر یہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جو ایک ولی سی انہیں نہیں منیا سی تے اس دی گردن خنزیر دا پیر آ گیا سی. اچھا پھر پھکی لے لیں. اگر یہی بات ہے کہ جو عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر یا ولی نہیں مانتا یا بابا نہیں مانتا، اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو مولا علی کو اپنا پیر اور اپنا امام اور اپنا خلیفہ نہ مانے اور ان کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، اس کی گردن پہ کس کا پاؤں ہے؟ ٹائم قیامت تک جے اس گل کا جواب دینا جے. جو عبد القادر جیلانی کی ولایت کو نہ مانے اس کی گردن پہ تم لوگ کہتے ہو کہ خنزیر کا پاؤں. جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، ان کی ولایت کو نہ مانے، الٹا ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، پوری زندگی بغاوت میں گزارے ان کے ساتھ، اس کی گردن پہ پھر خنزیر سے کوئی بڑی چیز ڈھونڈنی پڑے گی جس کا پاؤں رکھا جائے. یہ میں آپ کی ڈاکٹر میں بات کروں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے، صحیح بخاری 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، ٹھیک ہے جی، جس کو نبی علیہ السلام بھی فرمائے، تو پھر وہ جماعت اور اس جماعت کے سرغنہ کی گردن پہ کس کا پاؤں ہونا چاہیے جو تم نے ایکویشنز بنائی ہوئی ہیں. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس گل کا. جی ہاں، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو خوف بھی نہیں آتا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ کس کس قسم کی باتیں، پھر کہتے ہیں یہ غوث پاک کے کتے ہیں. نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے. یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا. غوث کے کتے ہیں اس لیے اپنے گھروں پہ جھنڈا چلاتے ہیں. جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. کتے دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے. ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر. ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین، اے غوث اعظم، آپ اگر نسبتوں میں ہم عاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں، آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کچھ کم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا. سگ کے مراد یہاں 4 پاؤں والا سگ نہیں ہے، 4 پاؤں والا کتا نہیں ہے، بلکہ یہ عاجزی کا لفظ ہے. اور کتا جو ہے یہ وفاداری کی علامت مانا جاتا ہے، کتے کی کوالٹی ہے. واہ، اور یہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے. اچھا آپ تو غوث پاک کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، اس طرح کی وفاداری غوث پاک نے کس کے ساتھ نبھائی ہے اور اپنے آپ کو وہی کہا ہو جو آپ وہ ان کو کہہ رہے ہیں؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دیو کہ تسی غوث پاک دے کتے ہو اور جن سے تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو، یہ رشتہ ان کا کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، بتاؤ. اور پھر وہ غوث پاک سے ثابت بھی کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہنا. ہاں یہ یاد رکھنا، تم نہیں ہوتے ان کے بیاہ پہ ڈیسائیڈ کرنے والے، ان سے ثابت کرنا ہے. ٹائم قیامت تک جو جواب دو. جی کتا جو ہے وفادار جانور ہے اس لیے ہم کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو کسی کے وفادار ہیں نا، بتاؤ نا کس کے ہیں وہ. اور اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں فرمایا، تو پھر ہم کہیں گے کہ عشق کا معیار جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں کیا اپنے حق میں، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور صحابہ سے نسبت جوڑتے ہوئے، تو تم لوگ عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول ہو. تمہارے باپا جانی عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول ہیں کہ انہیں عشق کا اظہار آ گیا کہ ہم مدینے کے کتے ہیں، غوث پاک کے کتے ہیں. اور غوث پاک کو نہیں خیال آیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں جو ہوں مدینے کا کتا ہوں، میں رسول اللہ کا کتا ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا کتا ہوں. انہوں نے تو نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو عشق کا اظہار زیادہ کرنا آ گیا. ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے. دیکھیں ہمارا کتنا ذکر ہے. باقی لوگ تو کہتے ہیں 24 گھنٹے میں جواب نہ آیا تو ہم جیت گئے، 1 ہفتے میں جواب نہ آیا تو ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم جے. سارے زندہ مردہ کٹھے کر لو، مراقبے کر کے جو مرضی کرنا ہے، قبر تے جاؤ، جتنے مرضی کرو، جواب لے کے آؤ. قیامت تک ٹائم جے.
یہ کتا وفادار جانور ہے اس لیے نسبت کرتے ہیں. میرے بھائی اس طرح کی نسبت کر کے کس صحابی نے اہل بیت نے اپنے آپ کو نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا؟ اصحاب کہف کے بھی کتے کا ذکر آیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا کہ وہ غار کے باہر ہے, وہ حفاظت کے طور پہ تھا, وہ فزیکل کتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ کتے کا بچہ چلا گیا. ان دنوں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردہ ہی ہوتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام وعدے کے مطابق نہیں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کہ اپنی چارپائی کے نیچے سے کتا نکالیں. مدینے کا کتا, اوریجنل مدینے کا کتا, حضور کی چارپائی کے نیچے, اور فرشتے نہیں آ رہے. اور جو یہ والے کتے ہیں تو وہ نہیں ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے, وہ تو نجس ہوتا ہے. ہم صرف کتے کی وفاداری لے رہے ہیں, جس طرح کہ مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے مرہب کو کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب لڑنے کے لیے آئے اور وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تو اس نے اشعار پڑھے میں مرحب ہوں اور پورا خیبر مجھے جانتا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں, ایک وار میں اسے جنم حاصل کیا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں مولا علی بھی تو شیر تھے نا, شیر بھی تو نجس ہے, وہ بھی درندہ ہے. تو وہ مثال تو دی ہے نا. بچہ جانتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب شیر خدا ہے, اور شیر وہ جانور ہے کہ جس کا تھوک بھی ناپاک ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, شیر کا گوشت حرام ہے, یہ درندہ ہے. سرکار شیر کی جب مثال آ گئی, یا اس طریقے سے المستدرک الحاکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے, یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دے دی, مولا علی نے خود دے دی. شیر آپ کہیں بالکل ہم مانیں گے. کتا کہاں سے نسبت اس طرح کی دی؟ کتے کی مثال تو ایک اصحاب کہف والی آئی, وہ بھی نہیں اس طرح. باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدعت جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتا کاٹ جائے نا اور ایک ایک رگ و ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے. یہ ہلکا کتا کون سا ہے جو کاٹ کے بدعت جاری کرتا ہے؟ کوئی کھلاڑی ہوتا ہے بتائیں؟ کوئی شاعر ہوتا ہے؟ نہیں. علماء سو وہ کاٹ جاتے ہیں ہلکے کتے. ابو داؤد میں علماء سو کو کتے کی مثال, اور قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ, یا بعض اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بلعام بن بعورہ, یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہانپتا ہے, نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے, یعنی لالچ. حدیث میں بھی کتے کی مثال, قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یا ہم فلاں کے کتے ہیں تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے, تو شیر والی مثال نہیں بنتی. شیر بہادری کی علامت ہے, اس لیے شیر خدا بولتے ہیں. جیسے کہ کوئی بہادر ہے اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے, شیر کا بچہ ہے یار, شیر دل آدمی ہے. شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا, کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے, ورنہ میرے کو پھکی لے لو. ہمارے کان بند ہیں, ہم ڈرے سننے کی توجہ. پھر آپ کے بچوں کو, ان کے دوستوں کو چاہیے کہ کہیں, یعنی ہمیں تو کہہ سکتے ہیں شیر کا پتر, یا ہمارے بچوں کو کہ شیر کا پتر, تو بچوں کے کہیں گے کتے دا پتر کہیں گے نا, کچھ حیا کر. ٹھیک ہے, اگر تو نسبت عزیز ہے تو پھر دسو اپنے بچوں نو کہ جی میں ولد فلانے دے کتے دا پتر. ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے. تو میرے پیارے محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.